کہ جن میں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ سود بن رہا ہوتا ہے، اس سے وہ سود کہلا رہا ہوتا ہے نہ، سود کی ڈیفینیشن کے تحت یہ آ جاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ توجہ بالکل نہیں ہوتی ہماری، تو اپنے آپ کو بندہ یوں جو میں نے جو عرض کیا سے ڈرا ہے اس پہ کہ میں یار قیامت کے دن حساب اس کا کیسے دے سکوں گا۔ سورج ایک میل پر رہ کر آگ بلا زمین، باہر شریف میں لکھا کہ تانبے کی ہوگی قیامت کی زمین، اب وہ ایسی سخت گرمی سخت دھوپ، تو وہاں کوئی آپ کو کوئی سافٹ بوٹ تھوڑی پہنائے گا، بلکہ بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، کسی کو اتنا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے کا مطلب حوصلہ ہی نہیں ہوگا کہ کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے۔ تو یہ مطلب اس میں پھر بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان سوکھی بھی ہوگی۔ ایسی صورت میں بندہ حساب دے گا کیسے؟ فضول باتوں کا، فضول غذاؤں کا، فضول نگاہوں کا۔ یہ اگر بندہ غور کرے تو واقعی کچھ تو ہل جائے، اگر خوف خدا ہو تو یہ میرا ہوگا کیا؟ پھر یہ وہ یہاں نہیں ہے جیسے ہم مطلب یعنی کہ ڈھک دیتے ہیں اور آٹی مار دیتے ہیں اور چکر دے دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا وہاں۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا۔ قیامت میں یہ سب مطلب وہاں کوئی نہ رشوت ہے نہ کوئی مطلب یعنی کہ وہاں بھول یا غلط فہمی میں کسی کو جہنم میں ڈال دیا اور بھول بھلا میں اس میں کسی کو جنت میں کوئی پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے وہاں۔ یہ ہماری طرح یہاں دنیاوی نظام نہیں ہے وہاں، پرفیکٹ۔ اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، وہ خطا سے یا غلطی سے ہر عیب سے پاک ہے میرا پروردگار۔ وہاں صرف انصاف ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، اور صرف سے مراد انصاف تو ہے، وہ اللہ کی رحمت جس پر ہوئی تو وہ عدل اور فضل، تو وہ بخش دے بڑے سے بڑے گناہگار کو، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح بہرحال ایک آدمی اپنے ڈرے، مطلب مایوس بھی نہ ہو، ڈرائیں گے خود کو، ڈرائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ ورنہ وہ کھاتے رہتے ہیں سردیوں میں سردیوں کے آئٹم کو جی چاہتا ہے یہ کھا لوں وہ کھا لوں، گرمیوں میں گرمیوں کے آئٹم، تو آئس کریم تو فلاں کولا تو فلاں کولا، تو اس طرح کی چیزیں جو ڈرنکس اور فلاں تو آدمی ڈالتا رہتا ہے۔ رمضان شریف آمد ہے، رمضان کریم تشریف لانے والے ہیں، اب اس میں بھی آئٹمیں کھاتے ہیں۔ ہم لوگ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ مطلب سحری میں کیا کھانا ہے، تو افطاری میں کیا کھانا ہے، تو کیا کیا ہوگا، تو تلی ہوئی چیزیں، تو کھجلے، تو پھینی، تو فلاں، تو مطلب رمضان آتا ہے کھانے کھلانے کے لیے۔ حالانکہ بزرگان دین کے ایسے واقعات دکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں اپنے گھر کا بالکل پیک کر لیتے تھے، وہ ایسے مقامات پر رہتے ہوں گے نا جہاں مسجد بھی نہیں ہوتی ہوگی قریب، تو اس طرح کے واقعات بزرگوں کے پیک کر لیتے تھے، ایک سوراخ چھوڑ دیتے تھے، سارا مہینہ باہر نہیں نکلنا ہے، اندر جو بھی کر رہا ہے، اور ایک سوراخ رہتا تھا تھوڑا سا کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ کوئی روٹی وغیرہ افطار کے سحری کے لیے وہ رکھ دیتے تھے۔ یوں ان کا مہینہ نکلتا تھا پورا، ان سے بزرگ ہوئے۔ اور جب رمضان کریم تشریف لے جاتا، جب باہر تشریف لاتے تو جو بھی کھانا اندر دیا گیا تھا، روٹیاں وغیرہ سب موجود ہوتی، ان کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اتنی عبادت ہم بولے کہ ہم مطلب دو ہاتھ والے ہیں، ہم دو پاؤں والے ہیں، یہ ہم جیسے ہیں، تو جب بزرگ ہم جیسے نہیں ہیں نا، ہم ان جیسے نہیں ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی مطلب یہ مقامات ہیں، ان کی عبادت ہے، ان کی ریاضت ہے۔ تو سچی بات ہے رمضان تو ان حضرات کے لیے تھا، ہم تو کھانے پینے کے لیے خوش ہوتے ہیں، مزہ آئے گا، خوب مطلب رونقیں ہوں گی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا، عید کا انتظار ہے کہ میلے لگیں گے، ادھر تفریح ہوگی ادھر تفریح ہوگی، یہ ہو رہا ہوتا ہمارے یہاں۔ لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں سے کرے کہ رمضان کی قدر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ